نارتھ امریکہ میں پچھلے کچھ عرصے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر، ڈپریشن، یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ کی نظر میں یہ کوئی والد ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ بطور والد کیا کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو ہم برقرار رکھ سکیں؟ یہ مسئلہ صرف آپ نے نارتھ امریکہ تک کیوں محدود کر دیا؟ اگر امریکیوں سے کوئی دشمنی ہے تو کسی اور طریقے سے اس کا چلا چکا لیں. میں تو ساری دنیا میں دیکھتا ہوں کہ یہ مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. اس کے بڑے متعین اسباب ہیں. ہم ایک بڑے تہذیبی بحران سے گزر رہے ہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ نسلیں جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں آنکھ کھولی اور جہاں بھی آنکھ کھولی وہاں پر ایک پرانی تہذیب، اس کی روایات، ویسے گھرانے، ویسا خاندان، اس طرح کی پرانی بزرگ ہستیاں دیکھیں، وہ دنیا اب آہستہ آہستہ پیچھے رہ رہی ہے اور ایک نئی دنیا وجود پذیر ہو رہی ہے. اس نئی دنیا کے بات کرنے کے انداز، ضیافت کے انداز، اٹھنے بیٹھنے کے انداز، معاملہ کرنے کے انداز، کیریئر طے کرنے کے انداز، شادی بیاہ کے انداز بالکل دوسرے ہو رہے ہیں. یہ ایک تہذیبی بحران ہے، یعنی یہ کلچرل کرائسس ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. دوسری جانب جو معاش سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جو انسان کا احاطہ کر لیتے ہیں، وہ کمانا کیا ہے اور کہاں تک کمانا ہے. اس کا سٹریس تو قدیم ترین زمانوں میں بھی رہا ہے، ایک مزدور پر بھی ہوتا تھا، لیکن شاید دور حاضر میں بہت انتہا پر چلا گیا. یعنی گرد و پیش کے تقاضے، ایک تہذیبی بحران ہے، روایات کا، اقدار کا، ویلیوز کا، بدلتے ہوئے رجحانات کا، اور دوسرے معاشی دباؤ ہے جس میں ہر شخص کے لیے کیریئر ایک مسئلہ بن گیا ہے اور وہ اپنے گرد و پیش میں ایک دوڑ دیکھتا ہے. میں نے چونکہ اپنے ابتدائی زمانے میں بالکل جنگل کا دیہاتی ماحول دیکھا ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ وہاں زندگی کتنی آہستہ چلتی تھی، آہستہ رو ہوتی تھی. اب وہ کس طرح کے تقاضے کرتی ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹے گھر سے بھی کیا تقاضے کرتی ہے، ایک بچے کی تعلیم کے معاملے میں والدین کو کس صورتحال سے دوچار کر دیتی ہے. تو یہ جو معاشی سٹریس ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ذہنی دباؤ، بلکہ بعض اوقات شعور سے لاشعور میں اترے ہوئے دباؤ کی صورت اختیار کر لیتا. تو دوسری بڑی چیز یہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا موجودہ جو زمانہ ہے، یہ پہلے زمانے میں بھی لوگ خواب دیکھتے تھے، یہ بہت زیادہ دکھاتا ہے، سیاسی بھی، معاشرتی بھی، تہذیبی بھی، ہر طرح کے خواب دکھاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ سارے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے. ذرا سا آدمی آگے بڑھتا ہے تو خوابوں کے ٹوٹنے کی صورت وہ بن جاتی ہے، ہاتھ میں گلاس آتا نہیں کہ کرچی کرچی ہو جاتا ہے. یہ صورتحال ہے. یہ تینوں چیزیں مل کر ہمارے ہاں بہت سے ذہنی معاملات کا باعث بن رہی ہیں. تو ان میں سے شاید کسی ایک چیز کو درست کرنے کی کنجی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی یہ سوسائٹی ہے، یہ معاشرت ہے، دنیا یہاں پہنچ گئی ہے، اس نے یہ مسائل پیدا کر دیے ہیں. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی ابتدا میں جب تعلیم کا بندوبست کریں، یا اپنے ہاں کے جو دینی تعلیمی ادارے ہیں وہ مذہبی تعلیم دے رہے ہیں یا سیکولر تعلیم دے رہے ہیں، وہ ابتدا سے اس چیز کا لحاظ کر کے کہ بچے کس صورتحال سے دوچار ہو رہے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کریں. یعنی صرف یہی نہیں کہ میتھمیٹکس سکھا دینا ہے اور سائنس پڑھا دینی ہے اور مذہب ٹھوس دینا ہے، نہیں. پہلے انسانی شخصیت کی تحلیل کرنی ہے، اس کا انالیسس کرنا ہے، بتانا ہے انسان جانوروں سے کس پہلو سے ممتاز ہے، تاریخ کیا ہے جس میں تم کھڑے ہو، اس وقت کی دنیا کون سی ہے. اس کا ایک بہت اچھا انٹروڈکشن کرا کے حقیقت پسندانہ طریقے پر دنیا کو دیکھنے کی تربیت دینی چاہیے. ہم یہی کر سکتے ہیں، اور یہ اگر ہم والدین کی حیثیت سے بھی کریں اور ہمارا تعلیمی نظام، ہمارے اساتذہ بھی یہ کریں، بلکہ اس کو نصابات کا حصہ بنایا جائے، تو شاید جس سٹریس سے اور جس دباؤ سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کچھ کمی آ سکے.
ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جو یہ سٹریس ہے ایک خاص عمر میں جا کر پیدا ہوتا تھا، لیکن اب یہ نوجوانوں میں بھی پیدا ہو رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ نوجوان بچیوں میں ایک معاشرتی دباؤ ہے جلد از جلد شادی کرنے کا، یعنی ان کو مختلف جگہوں پر پیش کیا جاتا ہے، ان کے رشتوں کو طے کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اس سے وہ بچیاں ایک طریقے کی گلٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور وہ پھر ڈپریشن کا باعث بنتا ہے. تو اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ ہمارے ہاں اس سے پہلے جو روایات رہی ہیں جس سے ہماری پچھلی نسل کے لوگ، یعنی میری نسل کے لوگ کہنا چاہیے اب، وہ آشنا رہے ہیں، وہ ایسی روایات تھیں. یعنی بچی اب ذرا جوان ہو رہی ہے تو فوراً شادی کا اہتمام کیجئے، برڈ ڈھونڈیے، دیکھنے دکھانے کا بندوبست کریں. عام طور پر خاندان میں دائیں بائیں کچھ نہ کچھ رشتے ہو جاتے تھے، بڑی بوڑھیاں بیٹھ کے اس کو اس سے گانٹھ دیا، اس کو اس سے گانٹھ دیا، مسئلہ ختم ہو جاتا تھا. تو ابھی بھی ہم اسی چیز کے عادی ہیں. میرے نزدیک جس طرح میں نے آپ کو مذہب کی تعلیم کے بارے میں بتایا کہ اس میں ہمارے رویے میں تبدیلی آنی چاہیے، اس میں بھی آنی چاہیے. اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ تبدیلی یہ ہے کہ بچیوں کے اوپر سے اسٹریس کو ختم کر دیجیے. میں آپ کو پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقسوم کیا ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا، اس پر بھروسہ رکھیے. آپ اپنی بچیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل کیجیے، اس لیے کہ جس دور میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، یہ وہ دور نہیں ہے کہ ماں باپ نے جہاں باندھ دیا اب کھوٹے سے بندھے رہیں گے. اس میں بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یعنی خاندان، رشتے، ان کی پوری ترکیب تالیف بدل رہی ہے. تو اس وجہ سے والدین کی ساری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ بچیوں میں ویسا ہی اعتماد پیدا کریں جیسے بچوں میں. ان سے کہیں کہ تمہاری اپنی شخصیت ہے اور اس کے لحاظ سے جب تم چاہو، جس وقت چاہو، جہاں پسند کرو، ہم تمہاری شادی کر دیں گے. یہ بہرحال زندگی کا ایک بڑا فیصلہ ہے، اس کے لیے کسی دباؤ کی ضرورت نہیں. آپ اپنے آپ کو معاشی طور پر، علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، اور یہ بہت ضروری ہے. اس رویے کو آپ اگر اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو بہت سے مسائل ہیں ذہنی اور فکری نوعیت کے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد پورا اطمینان رکھیے. جو پرانا ہمارا طریقہ تھا اس میں میں ایسے دسیوں گھرانوں سے واقف ہوں آج سے 50 سال پہلے کے، جن کے یہاں مثلا بچیوں کی شادی نہیں ہوئی. تو آج بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. زندگی میں نشیب فراز آتے ہیں، لیکن اگر آپ نے مثبت رویہ پیدا کیا ہے، اعتماد دیا ہے، معاشی لحاظ سے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا ہے، تو سینکڑوں مسائل اسی سے حل ہو جائیں. باقی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ بر ملاتا بھی ہے، راستے بھی دکھاتا ہے. اس سے دعا کیجئے اور اللہ کے بھروسے کے اوپر بچوں کو اس قابل کریں بغیر کسی تفریق کے، لڑکوں اور لڑکیوں میں، کہ وہ اپنی زندگی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے بسر کریں.